نجمہ علی کراچی، جب انسان کا دل ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتا ہے تو کیا اس کے اعمال خود کار طور پر صالح بن جاتے ہیں؟ اعمال کا تعلق نیت سے ہے نا، انما الاعمال بالنیات۔ تو جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا ہر عمل دل کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کا ہر چھوٹا بڑا کام عمل صالح کہلاتا ہے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے اچھا، ٹھیک ہے نا؟ تو برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ دل میں شیطان، زبان پر اللہ اللہ۔ جس طرح میاں اور بیوی ہوتے ہیں، جس طرح آدم اور حوا دونوں مل کے آدم علیہ السلام ہیں، حوا آدم کا حصہ ہے، اسی طرح ہر عورت اپنے شوہر کا حصہ ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اسی طریقے سے عمل اور نیت ہے میاں بیوی کی طرح۔ مکمل نہیں ہے آپ کا عمل جب تک نیت نہیں ہے۔ جب تک نیت صاف نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ جو نیت ہوگی اسی کے حساب سے عمل کو اللہ دیکھے گا۔ تیرے دل میں نیت ہے دکھاوے کی، اور عمل تو کیا کر رہا ہے؟ لوگوں میں پیسے بانٹ رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، لیکن دل میں نیت ہے کہ لوگ تجھے نیک جانے، تو اللہ اس نیت کو دیکھے گا نا، عمل کو تو نہیں دیکھے گا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور جب دل پاک ہو جائے گا تو پھر تیرا ہر کام بغیر کسی دکھاوے کے ہوگا۔ وہ عمل صالح کا۔ اللہ نے بھی 3 نقاط میں یہ ایک شرط رکھی ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، اور عمل صالح۔ بس تو زیادہ لمبا چوڑا دین نہیں ہے، یہ دین کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین کا نچوڑ کیا ہے تو یہ دین کا نچوڑ ہے۔ اللہ پر ایمان، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہو جائے، یوم آخرت پر ایمان ہو جائے، اور عمل صالح۔ یہ 3 چیزیں ہیں، بس 2 ہی چیزیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز ہے، اللہ پر ایمان، باقی سب تو خود ہی ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ پر ایمان آ گیا، باقی سب تو خود ہی ہو جائے گا۔ تو مین چیز ہے اللہ پر ایمان لانا۔ تو اللہ پر ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں ہاں جی میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، یہ ایمان لانا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے وہ جو کلمہ ہے، اللہ کا نام ہے، اس کا نور دل میں اتر جائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، دل میں اتر گیا یہ اب آگے۔ اب دیکھو سورہ شمس ہے، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف کہا قد افلح من تزکا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وقد خاب من دساہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اور وہ نامراد لوٹے گا جس نے اپنے نفس کو خراب کیا۔ تو قرآن ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا من زکاہا جس نے اس کو پاک کیا۔ ہاں اور ہاں آتا ہے عورت کے لیے یا فیمیل آبجیکٹ کے لیے، اور آتا ہے مرد کے لیے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ زکاہا، جس نے اس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، یعنی وہ نامراد لوٹے گا، ناکام ہوگا جس نے اس کو خراب کیا۔
صاف صاف تو قرآن میں لکھا ہے توجہ مسلمانوں کی اس طرف. ان کا زور کس بات پر ہے؟ بس تلاوت کرو. ارے بھائی، آپ کو کچن میں نئی سے نئی ڈش بنانے کے لیے ریسیپی چاہیے، تو آپ ریسیپی پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کھانا بنائیں گے نا اس ریسیپی کا. اور آپ صرف ریسیپی پڑھتے رہیں، کھانا بنائیں نہیں، کبھی کچن میں جائیں نہیں، تو ایسی ریسیپی پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو سکھایا یہی گیا ہے، تلاوت کرو، 10 نیکیاں ملیں گی ہر لفظ کے اوپر. وہ میں لکھا کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہاں اچھے مسلمان بنیں گے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور جس نے اس کو مزید بگاڑ دیا وہ ناکام نامراد لوٹے گا. لیکن وہ نقطہ جو ہم نے بتایا ہے شفاعت کے لیے بھی اس کا ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ایرے غیرے نتھو خیرے کی شفاعت ہو جائے گی. انہی کی شفاعت ہوگی جو کسی کامل شریعت کے مریدوں میں تھے، جو نفس پاک کرنے میں لگے ہوئے تھے، ان کی شفاعت ہوگی. اور جس کا کوئی پیر ہی نہیں تھا، جس کا کوئی مرشد ہی نہیں تھا، اس کی کیا شفاعت ہوگی؟ اب ہر آدمی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی حضور پاک میری شفاعت کر دیں گے. حضور پاک اسی کی شفاعت کریں گے نا جو جنت میں جانے کے قابل ہوگا. جنت میں جانے کے قابل کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر کسی کے دل میں ہوا، وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے. تو وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے تو جائے گا کیسے پھر؟ تاکہ جنت کے قابل ہو جائے، اس لیے رسول اللہ یہ نظام بنایا ہے نا کہ ہر زمانے میں 360 ولیوں کا رجال الغیب کا حملہ ہوتا ہے، غوث الزماں ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کر کے انسان 12 سال میں اپنا نفس پاک کرتا ہے. پھر نفس پاک کرنے کے بعد اس بندے کے نفس کو حضور پاک کے دربار میں لے جاتے ہیں. پھر وہاں جب دربار میں لے جاتے ہیں تو حضور پاک اور جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی شاباشی دیتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے مرشد پر کہ جس نے اس کتے کو پاک کر کے اس محفل کے قابل بنایا. اب جب دربار رسالت تک وہ نفس پہنچ گیا تو رجسٹری ہو گئی نا، اب شفاعت ہو جائے گی. اور جس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے حضور کو، جس کا کوئی مرشد ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، اس کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا؟ من لا شیخ لہ فہو الشیخ الشیطان. جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، شیطان اس کا مرشد بن کے آ جاتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر پیر کے، بغیر مرشد کامل کے ہم کو رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی، بہت بڑے دھوکے میں ہیں. شفاعت کی ریکمنڈیشن بھی مرشد کی طرف سے ہوتی ہے کہ میں نے اس کا نفس پاک کیا ہے جی، یہ جنت کے قابل بن گیا ہے، اس کی شفاعت کر دیں. اس بات کو لوگوں میں آگے بڑھائیں جو میں نے یہ بات کہی ہے نا، شفاعت کے لیے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے. یار ذرا غور کرو، اگر یہ شفاعت اتنی چھوٹی سی بات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 آدمیوں کی لسٹ آئی تھی اللہ کی طرف سے جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا کہ ان کی شفاعت ہوگی. چھوٹی بات ہے؟ جب اس وقت 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے 10 بندوں کی شفاعت کی گارنٹی آئی، تو آج تمہارے دور میں کون ایسا ہے جس کا صحابیوں جیسا ایمان ہے؟ ان 1.25 لاکھ میں سے 10 کی شفاعت کی گارنٹی آئی. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا. عشرہ کا مطلب 10، مبشرہ کا مطلب جن کو خوشخبری ملی 10.
تو یہاں ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میری شفاعت ہو جائے گی، جس نے 4 نعتیں پڑھ لی وہ سمجھتا ہے شفاعت پر میرا حق ہے، اس کی نعتیں اللہ رسول کی محبت میں ہیں، جو نعت پڑھ کے جو ہے نوٹوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اکثر نعت خانے میں نے دیکھا کہ جو شعر پبلک کو پسند آ گیا بار بار اس کو دہرائے گا، کیونکہ اس پہ نوٹ آ رہے ہیں، اس کے اوپر نوٹ آ رہے ہیں، اس کو پتا چلا اس پہ نوٹ آ رہے ہیں، وہ بار بار وہی پڑھتے رہو۔ تو جو رسول اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہے نعت، نعت پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن نعت پڑھنا تب اچھی بات ہے جب رسول اللہ کی محبت میں پڑھے، پیسے کے لیے نہیں۔ اسی طرح اب یہ مولوی ہیں، مسجد میں نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں۔ اچھا، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کے بعد لوگ کھانا بھی آ کے دیتے ہیں، ان کو کپڑے بھی دیتے ہیں۔ حضور پاک کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی یہ سسٹم نہیں تھا کہ بھئی یہ اس مسجد کا خطیب ہے تو اس کی تنخواہ باندھو، نہیں، لوگ آ کے اس کی خدمت کرتے تھے، کوئی اس کے گھر والوں کے لیے کپڑے لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی تنخواہ کی، اور اب تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور وہ خدمتیں بھی لے رہے ہیں۔ تو اگر تو نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیسے لے رہا ہے تو تجھ سے بڑا بغیرت کون ہے؟ اتنا بڑا فریضہ ہے نماز، اور پھر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اچھا جی ہم پیسے نہ لیں تو ہمارا گھر کیسے چلے؟ اب سوال یہ ہے کہ حضور پاک کے دور میں جو نمازیں پڑھاتے تھے ان کا گھر کیسے چلتا تھا؟ یہ کہ تنخواہ تو چھوڑو، یہ دعا کرانے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ ہم جو مانچسٹر میں رہتے تھے وہاں چیتا مل ماسک کا جو خطیب تھا، یہ پرانی بات کر رہا ہوں میں، یعنی 35 سال پہلے کی، 35 سال پہلے یہ جو جرمن گاڑی ہے نا آڈی، اس کی بڑی ڈیمانڈ تھی، جس کے پاس یہ آڈی گاڑی ہوتی تھی یہاں پہ بڑا امیر آدمی، وہ مولانا صاحب کے پاس جو ہے A8 آڈی تھی، ہاں، اب اس سے ہم نے مشن کے سلسلے میں ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ روزانہ بزی۔ اب میں سوچتا تھا یار یہ اتنا بزی کیوں ہے؟ وہ بزی اس لیے کہ بھائی ظہر کی نماز کے بعد فلاں جگہ جانا ہے دعا کرنے کے لیے، عصر کے بعد وہاں جانا ہے، عشاء کے بعد وہاں جانا ہے، مغرب کے بعد وہاں جانا ہے، 8-10 بندوں کے یہاں گھروں میں تو اس کو دعا کے لیے جانا ہوتا تھا، ہر جگہ سے دعا کرنے کے 200 300 پاؤنڈ۔ وہ جو بندہ مولوی صرف دعاؤں کے 2000 پاؤنڈ مہینے کے بنا رہا ہے، وہ کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس؟ صرف دعاؤں سے 2000 پاؤنڈ ڈیلی۔ کون سا ایسا بزنس مین تھا اس وقت جو 2000 پاؤنڈ ڈیلی نیٹ کیش، 2000 پاؤنڈ وہ بھی مسجد۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو چندہ آ رہا ہے اس کے اندر غبن۔ یہ اخباروں میں آیا مانچسٹر میں، وہاں پر ایک بندہ تھا اسماعیل فوم والا، تو اس کا بہت بڑا جو ہے اس کی بہت بڑی فیکٹری تھی، وہ یہ میٹریسز بناتا تھا، تو وہ تھا کمیٹی کا انچارج۔ تو اس نے مولانا صاحب کے ساتھ مل کے پتنی 9 یا 10 ملین پاؤنڈ کا ہاتھ مارا۔ یہ دین کی خدمت گزار ہیں، یہ اللہ کے لیے خطبہ دیتے ہیں مسجد میں، اللہ کے لیے نماز پڑھاتے ہیں، جو اللہ کے گھر کا مال لوٹتے ہیں۔ اسی طرح میں نے
میرے تو آنکھیں کھل گئی ہیں. میں انگلینڈ آیا نا, مجھے پاکستان میں تو کچھ ایکسپوجر نہیں تھا نا, مسجدوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. میں انگلینڈ آیا, یہاں پر مسجد میں جانے لگا نہ. وہاں پاکستان میں تو ہم صرف ذکر کرنے جاتے تھے مسجد میں. یہاں آئے تو پھر سب کچھ کرنا پڑے گا نا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارا یہاں آنا جانا ہے. اب جناب جمعے کی نماز میں جو وہاں حال ہوتا تھا مسجد میں, مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کے خطبے میں خاص طور پر عورتوں کو ٹارگٹ کرتے تھے کہ اللہ تمہارا گھر بنا دے گا جنت میں. اللہ کے گھر میں اگر کسی عورت کے پاس, ہماری بہن کے پاس, ہماری ماں کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنا زیور اتار کے دے دے. اتنا وہ حدیثیں سنا کے عورتوں کا دماغ خراب کرتا تھا کہ عورتیں اپنا زیور تھال میں رکھ کر کے چوڑیاں اتاری, انگوٹھیاں اتاری, نتھ اتاری, ہار, گلو بند سب اتار کے وہاں رکھ. میں تو یار میں بڑا ہے, مجھے غصہ ہے. ہم دیکھو اس وقت تو وہ چارجڈ اپ ہو گئی عورتیں, لیکن گھر جا کے ملال ہوا ہوگا, کم بخت مارے نے سارا زیور لے لیا. ملال ہوا ہوگا نا, سوچ رہی ہوگی پتہ نہیں میں کیوں زیور پہن کے گئی تھی, نہ پہن کے جاتی. یہاں لندن کا تو مجھے پتہ نہیں یہاں کیا کرتے ہیں. یہ میں نے مانچسٹر میں دیکھا, خاص طور پر وہ جو بڑی مسجد ہے نا وکٹوریا پارک ماسک, وہاں پر دیکھا. یہ عالم ہے لوگوں کا, مسجد میں جاؤ تو وہ. اور اتنا انٹرسٹ کیوں ان کا چندے میں؟ کیونکہ چندے سے ان کا کمیشن آتا ہے. کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی جو ہے نا ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی اگر تم نے اس جمعے میں 50,000 پاؤنڈ اکٹھے کیے 10% تمہارا. اسی لیے مولوی صاحب کا زیادہ زور اس پہ تھا کہ چندہ ملے, اللہ کا گھر بناؤ, اللہ کا گھر بناؤ. ایک اینٹ لگاؤ گے وہاں بھی ایک اینٹ لگ جائے گی. میں نے اپنی ایک تقریر میں یہ بات کہی بھی. میں نے بولا تم ان لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ایک اینٹ لگاؤ تو وہاں ایک اینٹ ہوگی, ابے تو یہ 1-2 اینٹوں کا جنت میں کیا کریں گے؟ 1-2 اینٹ ہو جائے گی, اس سے گھر بن جائے گا 1-2 اینٹوں سے. مجھے بھی کبھی کبھی یہ خیال آتا, کیونکہ یار ہمارے محلے میں نا پاک کالونی میں وہاں پر مسجد تھی. میں بچے سے بڑا ہو گیا لیکن اس مسجد کا چندہ بن نہیں. مسجد زیر ابے میں ایک دن سوچنے لگا 10-12 سال سے ہر جمعے میں چندہ جمع ہوتا ہے, مسجد کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ اچھا وہ ایک حصہ مسجد کا ایسا ہے توڑ پھوڑ کے, ہاں اس کو فولڈنگ لگا کے رکھتے ہیں کہ جی مسجد زیر تعمیر ہے, زیر تعمیر. وہ زیر تعمیر ہی ہے, بنتی نہیں ہے مسجد. اور یہ مولویوں کا کیا کام ہے؟ جیسے پاکستان میں کراچی میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو گورنمنٹ سے الاٹمنٹ ہوتی ہے پلاٹوں کی, وہ کہلاتے ہیں آتھورائزڈ, اور ایک ہے کہ بغیر آتھورائزیشن کے آپ نے کوئی جگہ پہ قبضہ کر رکھا ہے, تو پھر وہ اس کا ڈر ہوتا ہے کہ اب یہاں سے سڑک نکلے گی تو یہ سب ٹوٹ جائے گا اور کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح مولویوں کا کیا وتیرہ رہا, ہم وہاں کی بات کر رہا ہوں کراچی کی. یہ کیا کرتے, راتوں رات ان آتھورائز جگہ پر وہ مسجد کی فاؤنڈیشن بنیادیں ڈال دیتے. اب اگر وہ کسی کی جگہ نکل آئے گی, یار یہ تو میری جگہ پہ قبضہ کر لیا مولانا صاحب, وہ کہتے دیکھو مسجد کی تعمیر کے خلاف ہے, گستاخ ہے, یہ مارو اس کو. تو ان کی
ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر راتوں رات جو ہے مسجد کی بنیادیں ڈال دو، اسی کے ساتھ جو ہے نا ہمارا گھر بن جائے گا مسجد کے اس میں، ہاں، اور پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، چندہ آنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا لوگوں نے اپنے اپنے دارالعلوم بنائے ہوئے ہیں، جیسے یہ مفتی طارق مسعود ہے نا، یہی واردات کی ہے. اتنا بڑا لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے اللہ کا گھر ہے، ان کو کیا پتا کہ ان کی جاگیر بن رہی ہے. تمہاری جاگیر ہے تبھی تو تم نے بورڈ رکھایا ہوا ہے، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں نہیں آ سکتا. اس لیے ان کے پاس، مولویوں کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے. انہوں نے اللہ کو سب سے زیادہ انہوں نے لوٹا ہے اللہ کو. بھائی دیکھو، ایک تو بندے کو لوٹ رہا ہے، بینکوں کو لوٹ رہا ہے، اور یہ مولوی اللہ کو لوٹ رہے ہیں. کون بہتر ہے نا؟ بھائی وہی بہتر ہے جو انسانوں کو لوٹ رہا ہے. اللہ کو لوٹنے والے سے تو بہتر ہو گیا نا.